فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اس کا وضو نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ اچھا، اب وضو میں درود تو شرط نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، ایک اور بات اس سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کی، مفسرین کی، محدثین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، اس کی شرح ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایک نیا فنومنا لے آئیں کہ جناب علماء کی کیا ضرورت ہے، خود ہی کتابیں اٹھائیں اور خود ہی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں اور خود ہی حدیث سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مجھے بتائیے، پھر ہم ڈاکٹری کی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپریشن کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی سب سارا طریقہ لکھا ہے اس کے اندر کہ ادھر کاٹنا ہے تو یہ نکالنا ہے، تو آپ ایسے بندے سے آپریشن کروائیں گے جو کتاب کھولے زندگی میں پہلی بار اور کہے جناب اس میں لکھا ہے کہ گردے کا آپریشن کیسا ہوگا اور میں آپ کا کر دیتا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، کتاب اور ہے، تجربہ اور ہے، ٹریننگ اور ہے، پریکٹیکل اور ہے، تھیوری اور ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں ہمیں دنیا کے کاموں میں سمجھ آتی ہیں۔ بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں اتنی مظلومیت ہے کہ جو بندہ الٹی بات کرتا ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہا ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ٹیچر کی ضرورت ہے، کسی گائیڈ کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث میں تو زیادہ ضرورت ہے۔ اب صرف سے ایک حدیث میں دیکھیں نا، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس کا وضو نہیں جو نبی پر درود نہ بھیجے۔ حالانکہ وضو کی شرائط میں درود پاک تو نہیں ہے۔ اب اس کی شرح پڑھنی پڑے گی، اب علماء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پاک پر درود نہ پڑھے۔ یعنی آپ کا وضو اور برکت والا، فضیلت والا، نور علی نور ہو جاتا ہے جب آپ وضو کرنے کے بعد نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال درود پاک کی کیا بات ہے؟ درود پاک، وضو کہتے ہیں نا، باطنی ظاہری اعضاء کو صاف کرنے والا ہے، درود روح کو پاک کرنے والا ہے۔ تو درود کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ شاعر لکھتے ہیں یہ وظیفہ ہے قوت مومن، یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ خم درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام، بلکہ یہ ہے متمم الاعمال، ہر عمل میں اہم درود و سلام۔ اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ہم جمعہ کے دن جو بیان کرتے ہیں